اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا لیسن نمبر 15 سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد، یعنی میم ساکن جو ہوتا ہے اس کے 3 قواعد ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تینوں قاعدے انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، یاد رکھیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ جو کلرز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مثالوں میں بھی یہی کلر دیے گئے ہیں، ٹھیک۔ ادغام شفوی کیسے ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعنی جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا ہے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، جیسے آپ نے نون ساکن میں دیکھا، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب متحرک با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار شفوی، اظہار ہوتا ہے ظاہر کرنا، اخفاء ہوتا ہے چھپانا، یعنی ایکو آف ساؤنڈ۔ اظہار شفوی ظاہر کر کے پڑھیں گے، کس کو پڑھیں گے؟ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ، دیکھیں اب یہاں میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با، اب ان 2 کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ نوٹ، شفوی کے معنی ہونٹ ہیں، یعنی تو شفوی جو ہے ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ آئیے اب ان کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کی مثال یہاں سے دی گئی ہے، اخفاء شفوی کی مثال یہاں سے ہے، اور اظہار شفوی کی مثال یہاں سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے پڑھا اوپر، میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد جب با اور میم کے علاوہ کوئی حرف 29 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کتنا آسان ہے اس کو یاد رکھنا۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ انتم مظلمون، انتم مظلمون، انتم۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا تا، اکفا حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے جہاں پر اخفاء حقیقی ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے سیکھنا ہے میم ساکن کے بعد دوسرا میم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی پچھلا میم جو ہے نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، میم وا پیش مو، لام زیر لی، میم واو پیش مو، نون زبر نا، انتم مظلمون، کیونکہ میم مشدد بھی ہے، گنہ بھی کرنا ہے۔ ادغام شفوی ہوگا گنہ کے ساتھ، ٹھیک۔ انتم مظلمون، آپ نے آواز کو بھی سیو کرنا ہے اپنی میموری میں۔ کنتم بھی، تم بھی، تم بھی، یہ ہے اخفاء شفوی، دونوں ہونٹوں کو ملا کر کنتم، کن اخفاء حقیقی، تم اخفاء شفوی۔ دیکھیں آواز میں فرق ہے نا، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، تم، با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، کنتم
تم بھی، اس طرح سے۔ اور اب دیکھیں یہاں پر اخفا کیا ہم نے، اس کی آواز کو ہم نے ناک کے ذریعے چھپایا اور گنگنی آواز سے نکلا، ٹھیک، گنہ کے ساتھ۔ اب یہاں گنہ نہیں ہوگا، الم تر، لم تر، لم تر، الم تر، الم تر، لم، میم کو ظاہر کر دیا ہم نے، حمزہ زبر لام، میم زبر لم، تا زبر تا، را زبر را، الم تر۔ آپ کا پورا فوکس اس وقت اس پہ ہونا چاہیے، اظہار شفوی کیسا ہوتا ہے، اخفاء شفوی کیسے ہوتا ہے، ادغام شفوی کیسے ہوتا ہے، بس اتنا آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے۔ اور یہ 3 قاعدے جو ہیں میم ساکن کے، یہ سیکھنے ہیں، 3 ہی قاعدے ہیں پورے قرآن پاک میں، پھر آپ کو ایسے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسرا میم، واو زبر و، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، ما میم الف زبر ما، کاف زبر کا، سین با زبر سب، با پر قلقلہ بھی، تا میم پیش تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ہجے بھی کریں اور روانی بھی پڑھیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اور یہاں پر تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، اب دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد متحرک با، یہ با، تو یہاں تا حمزہ زبر تا، حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ، تا، تا یا زیر تی، ہا میم زیر ہم، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا دو زیر تین، تأتیہم بآیۃ، دیکھیں آیتن، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک، تو میم ساکن کے بعد با، تأتیہم ہم بآیۃ، تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پر اظہار شفوی، تیسرا قاعدہ، حامیم پیش ہم غلط ہے، ہم غلط ہے، حامیم پیش ہم سیدھا، فا یا زیر فی، اس کو کھینچنا ہے، مد ہے، ہا الف زبر ہے، یہ بھی مد ہے، ہم فی ہے، جلدی ادا کرنا، ہم فی ہے، میم کو ظاہر کرنا، ہم فی ہے خالدون، ہم فی ہے، ہم فی ہے، اس طرح سے۔ آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، آتیتکم، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تائی، تا پیش تو، کاف میم پیش کم، پچھلا میم نہیں پڑھا جائے گا، میم نون زیر من، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با دو زیر بن، آتیتکم من کتاب، آتیتکم، کم ادغام شفوی، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، وقف بھی کر سکتے ہیں آپ، پھر لام ساکن ہوگا، علیکم بوکیل، دیکھیں میم ساکن کے بعد با، اخفاء شفوی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، با زیر بی، واو زبر و، کاف یا زیر کی، لام دو زیر لن، علیکم بوکیل، کم اخفاء شفوی۔
والامر والامر امر غلط ہے. واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، را پیش رو، والامر والامر والامر، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فہم مقمحون، فہم فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، میم قاف پیش مق، میم زبر ما، مقمع، حا واو پیش ہو، نون زبر نا، فہم مقمحون. تو یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم مشدد. ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترا زبر تر، میم یا زیر می، ہا میم زیر ہم، ہم، با زیر بی، حا زیر ح، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا دو زیر تین، ترمیہم بحجارۃ. اب دیکھیں میم ساکن کے بعد متحرک با اخفاء شفوی. لم یلد، لم یلد، لم غلط ہے، لم یلد ٹھیک ہے. لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لد، لم یلد، لم یلد، لم یلد. اس طرح سے اس کی مشق کریں جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے. جیسے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یولد. اس طرح سے ظاہر کر کے پڑھنا ہے دونوں جگہوں پہ. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وَهُمْ واو زبر و، ہا میم پیش ہم، میم عین پیش مع، را زیر ری، ضاد واو پیش ذو، نون زبر ن، وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ادغام شفوی، ادغام یعنی ملانا بھی ہے اور اس پر گننا بھی کرنا ہے ہونٹوں کے ساتھ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، واو زبر و، میم الف زبر ما، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، بمؤمنین. لکم دینکم، دیکھو لکم دینکم یہ غلط ہے، لکم دینکم جلدی ادا کرنا ہے. لام زبر لا، کاف میم پیش کم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم. لہم من الحسنى، لہم من الحسنى، لہم دیکھیں ادغام شفوی اور یہاں پر نون مشدد گنہ کے ساتھ. لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، میم نون زیر من، نون لام زبر نل، حا سین پیش حس، نون خڑا زبر نا، لہم من الحسنى، لہم من الحسنى. اس طرح بعضکم ببعض، بعین زبر بع، ضاد پیش دو، کاف میم پیش کم، با زیر بی، بعین زبر بع، ضاد دو زیر ضن، بعضکم ببعض. وخلقناکم ازواجا، وخلقناکم ازواجا،
جعلناكم أزواجا واو زبر و خا زبر خ لام قاف زبر لق نون کھڑا زبر نا کاف میم پیش کم حمزہ ز زبر از از نہیں کرنا ہے، از قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، واو الف زبر و جیم دو زبر جن وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا خلق قاف پر قلقلہ ہوگا۔ آپ نے پورا دھیان یہاں پہ رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، جب با آتا ہے میم ساکن کے بعد تو اخفاء شفوی، اور جب میم آتا ہے میم ساکن کے بعد دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے میم ساکن کے تینوں قاعدے یاد ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کو آپ رپیٹ کر کے دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھیں اور پچھلی ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ جب یہ ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے تجوید کے تمام اصول یاد ہو جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔